یہ جو میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان ممن کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا، پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا۔ ظاہر ہے پیسوں کی لالچ میں کیا ہوگا، جائیدادوں کی لالچ میں کیا ہوگا، اور وہ اپنے ان تمام مقاصد میں کامیاب ہو گیا، اس پہ کوئی کیس نہیں چلا۔ لیکن چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، بنی اسرائیل میں پیغمبروں پر ایمان رکھتا تھا، گناہگار تھا، اس کو یہ بات معلوم تھی کہ میں دنیا میں کامیاب ہو گیا، لیکن میری منزل اصل میں دنیا نہیں ہے، بلکہ میری منزل کیا ہے؟ آخرت ہے۔ آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گا میں، آخرت میں اس کی سزا ملے گی مجھے۔ جب اس کو خیال آیا اس بات کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی شخص ہے بنی اسرائیل میں، کوئی ایسا عالم جو مجھے شرعی مسئلہ بتائے، اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک شخص نے اگر 99 انسانوں کو قتل کیا ہو تو کیا اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا؟ توبہ کا آپشن بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو شرعی مسئلہ ہے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ اور شرعی مسائل کون بتایا کرتا ہے؟ علماء۔ تو اس نے کہا مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ۔ اگر آج کا دور ہوتا نا تو لوگ کسی ڈاکٹر کا پتہ بتا دیتے۔ پاکستان میں اگر یہ شخص ہوتا اور 99 انسانوں کو قتل کیا ہوتا تو لوگ پوچھتے کہ بھائی، وہ لوگوں سے پوچھتا کہ میں نے کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہے، تو لوگ کیا بتاتے؟ یا تو کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کا پتہ بتاتے اس کو، یا کسی انجینئر کا پتہ بتاتے، یا کسی ڈاکٹر کا پتہ بتاتے، یا کسی میکینک کا پتہ بتاتے۔ کیونکہ آج کل ہر فیلڈ میں جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں ایکسپرٹ ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کی ایک خاص، یعنی ایک اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ میڈیکل سائنس کے مسائل لوگ علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، صحت کے ایشوز کون بتا رہے ہوتے ہیں؟ مذہبی اسکالرز بتا رہے ہوتے ہیں، اور شرعی مسائل کون بتا رہا ہوتا ہے؟ جو عالم نہیں ہوتے وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دور میں ایسا ہوا کہ اس شخص نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ، میں مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے اگر میرے پاس اب اتنا جرم کرنے کے بعد بھی سدھرنے کا آپشن ہے، اللہ میری منزل تو آخرت ہے، کلمہ گو تھا، تو اگر میری بخشش ہو سکتی ہے، توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو بھائی میں اپنا راستہ چینج کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدل علی راہب، لوگوں نے عالم کے بجائے اس کو بتا دیا راہب، کیونکہ لوگ علماء سے کم متاثر ہوتے ہیں، راہبوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ راہب کہتے ہیں جو اللہ اللہ کرنے والے، دنیا سے بالکل بیزار، جنگلوں میں نکل کے بس اللہ اللہ کرتے ہیں، لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہیں اصل پہنچے ہوئے۔ 4 شادیوں والے کو کون سمجھے گا بھائی؟ ان کو سمجھتے ہیں یہ کیا ہیں؟ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں بھائی، راہب۔ وہ ایک آدمی، چٹکلا سنا دوں آپ لوگ تھوڑے سے، مجھے غصے میں لگ رہے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ۔ وہ ایک گاؤں کا دیہاتی آدمی تھا نا، اس گاؤں میں کوئی بزرگ نہیں تھا، اس گاؤں میں کوئی بزرگ نہیں تھا، تو کسی نے آ کے گاؤں والوں کو طنز کیا کہ تم لوگ کے گاؤں میں کوئی بزرگ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا ہم لوگ کے جو بزرگ ہیں نا وہ بہت بڑے ہیں، وہ چھوٹے موٹے بزرگ نہیں ہوتے، ہمارے یہاں بزرگ ہیں جو جنگل میں رہتے ہیں، صبح و شام اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ تمہارے بزرگوں کی طرح نہیں ہے، گاڑیوں میں بھی گھوم رہے ہیں اور لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں اور دعوتیں بھی کھا رہے ہیں اور یہ بھی اور وہ بھی اور شادیاں بھی۔ ہم لوگ کا جو بزرگ ہے پھر وہ اسٹینڈرڈ کا بزرگ ہوتا ہے، چھوٹا موٹا بزرگ ہم لوگ بولو نہیں رکھتے، ہمارے یہاں جنگل میں بہت ٹائٹ قسم کے بزرگ ہیں، دنیا چھوڑ دی انہوں نے۔ اس نے کہا چلو، وہ بزرگ تھا، وہ بیچارے کے پاس علم نہیں تھا نا، تو یہ انٹرویو لینے کے لیے کہا یار تمہارے بزرگ کے پاس میں جاؤں گا۔ یہ جنگل میں گئے، اس بزرگ کے پاس دیکھا ایک بندہ ہے، رومال اوڑا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح اللہ اللہ لگا ہوا ہے، بھائی دنیا سے بے خبر۔ انہوں نے جا کے سلام کیا اس بزرگ کی خدمت میں اور انٹرویو لیا کہ حضرت آپ یہ جنگل میں کیوں؟ اس نے کہا یہ دنیا چھوڑ دی ہے، سب کچھ مادہ پرستی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ادھر درختوں کے پتے کھاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، بس ایسے۔ وہ بڑا متاثر ہوا کہ واقعی دنیا سے بے رغبتی تو آپ ہیں، واقعی آپ سے بڑا کوئی بزرگ نہیں۔ جو انٹرویو لینے والا تھا چلتے چلتے اس نے بزرگ سے پوچھا کہ حضرت میرے ایک سوال کا جواب، آپ کو اس جنگل میں ڈر نہیں لگتا؟ اندھیرا بھی آتا ہوگا اور رات بھی۔ اس نے کہا ہم خدا سے نہیں ڈرتا ہے، اس اندھیرے سے کیا ڈرے گا؟ خدا سے ڈرتا ہے، اس سے کیا ڈرے گا؟ انہوں نے کہا یار تمہارے گاؤں میں ایک ہی بزرگ نکلا، اس کا بھی کیا حال ہے؟ یہ حال ہے اس کا۔ تو گیٹ اپ دیکھ کے کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ تو لوگ چونکہ گیٹ اپ سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو لوگوں نے اس قاتل کو پتہ بتا دیا بجائے عالم کے ایک راہب کا، جو عیسائیوں کے بزرگ ہوا کرتے تھے، یوں سمجھ لیں آپ، عیسائی دور کی بات ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَتَاهُ فَقَالَ، وہ قاتل اس راہب بزرگ، وہ تھے واقعی بیچارے بزرگ، ان کے پاس آیا اور کہنے لگا انہو قتل 99 نفسا فہل لہ من توبہ، بھائی میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے، کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ وہ راہب اللہ کی محبت میں دیوانہ تھا، اس کو غصہ آ گیا، غضب آ گیا،
اس نے کہا بھائی ایک بندہ مارا ہو, 2 بندے مارے ہوں, 3 مارے ہوں, 4 مارے ہوں, 5 مارے ہوں, 6 کو 99, تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. از اٹ پاسبل؟ یہ ناممکن ہے. جوش میں آ گئے نا وہ. اب عالم کا کام کیا ہوتا ہے بھائی؟ جو اللہ کا پیغام ہے وہ آپ پہنچاؤ, اپنے جذبات کو اس میں داخل بولو مت کرو. ہم ایک دعوت میں تھے تو اچانک کھانا سامنے آ گیا, جماعت کا ٹائم تھا اور میزبان نے ایک دعوت رکھی ہوئی تھی, کھانا اسی وقت لگایا اس نے. سب لوگ اٹھنے لگے کہ جماعت کے لیے جانا ہے. میں نے کہا, ہمارے ایک بڑے استاذ تھے, عالم تھے, انہوں نے کہا دیکھو جب میزبان نے کھانا لگا دیا ہے, کھانا گرم ہے, نماز پڑھنے ہم جائیں گے, یہ کھانا اٹھا کے رکھے گا, دوبارہ گرم کر کے کھانے کا ذائقہ کیا ہو جائے گا, خراب. جان کر نہیں ہوا, اتفاق سے ایسا ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا وضع العشاء فابدؤوا بالعشاء, جب نماز کا ٹائم اور کھانا رکھ دیا جائے تو پھر کھانا پہلے کھا لو, نماز بعد میں پڑھو. ہمارے وہ عالم تھے, انہوں نے مسئلہ بتایا, لیکن نہیں, پھر بھی لوگ کہہ رہے نہیں ہم تو تکبیر اولا ہماری کبھی نکلی نہیں ہے, ہم نے تو جانا ہے. اس وقت مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت, انہوں نے حدیث بھی پیش کر دی, مسئلہ بھی بتا دیا, اب میزبان کا خیال نہیں کیا جا رہا. تو ایسے موقع پہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں بھائی, اب کس کا خیال کرو؟ میزبان کا خیال کرو, کھانا خراب ہو جائے گا. اور پھر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات بتائی. فرمایا ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, والد صاحب موجود تھے, اچانک کھانا سامنے آ گیا, تو ہم نے کہا پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں, اطمینان سے کھانا کھائیں گے. کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا پہلے کھانا کھا لو, اطمینان سے نماز پڑھ لیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نماز اطمینان سے ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, نماز میں, کیونکہ اگر بھوک کے وقت کھانا چھوڑ کر آدمی چلا جائے تو نماز میں دل لگے گا اس کا. اس کو تو یہی یاد آتا رہے گا, وہ 2 ہی کوفتے پڑے ہوئے تھے پلیٹ میں, ایک تو وہ کھا گیا ہوگا کم وقت, پتہ نہیں دوسرا میرے لیے چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں بھائی یہاں پر مدرسے بناؤ. آپ لوگ جاپان میں ہو نا, یہاں کیا بناؤ؟ دینی مدارس بناؤ. علم کے لیے دینی مدارس, تزکیے کے لیے تبلیغ کے کام کو ترقی دو. یہاں پہ یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا, اس سے تبلیغ کی اہمیت بتانے کے لیے پڑھی ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. اب دیکھو ہوا کیا, اب راہب جو تھا, جو بزرگ تھا, اس نے جب یہ قاتل کو کہا کہ 99 انسانوں کا تو نے قتل کیا ہے, تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اس نے کہا جب توبہ قبول ہی نہیں ہوگی تو 99 کی تکلف کی کیا ضرورت ہے, ہمیں سینچری پوری ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ جب لٹکنا ہی ہے آخرت میں, جانا ہی جہنم میں ہے. وہ اٹھا اور اس راہب کو بھی قتل کر دیا بیچارے کو. اب اس راہب پتہ نہیں کہاں گیا ہوگا, اللہ کرے جنت میں گیا وہ, لیکن اس نے کیا کیا, اس راہب کو بھی قتل کر دیا. فَكَمُلَ بِهِ 100, حدیث میں آتا ہے, اور اس راہب کے ذریعے 100 انسانوں کا قاتل بن گیا وہ. لیکن منزل اس کی کیا تھی؟ آخرت, کیونکہ کلمہ پڑھتا تھا. اس کو بار بار خیال آیا کہ میں نے 100 انسانوں کو مار تو دیا ہے, اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ. تو کیا برداشت کر لے گا تو؟ یقیناً جہنم برداشت نہیں ہو سکتا. مسلمان کتنا ہی گناہ گار ہو, وہ اللہ کے وعدوں کو برحق سمجھتا ہے. بھائی ایک دن حساب و کتاب دینا ہے, اس کی سزا ملے گی. دنیا سے بچ جاتا ہے انسان, آخرت سے نہیں بچ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم, پھر اس کے دل میں طلب پیدا ہوئی, شاید کوئی گنجائش ہو بھائی, اب تو 100 مار دیے میں نے, شاید توبہ سے کوئی گنجائش نکلتی ہو. چلو ایک آدمی سے اگر تحقیق کی ہے اور یہ عالم تھا بھی نہیں, چلو دوبارہ کوئی تحقیق کرتے ہیں, کوئی گنجائش نکل آئے. وہ گنجائشیں تلاش کر رہے ہیں توبہ کرنے کے لیے, اور ہم گنجائشیں تلاش کرتے ہیں گناہ کرنے کے لیے. اس عالم سے پوچھ لیا, اس نے ناجائز کہہ دیا, چلو ادھر جا کے فتویٰ لینے کی کوشش کرتے ہیں, ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی گنجائش. طلاقیں دے کے کتنے لوگوں سے فتوے لے رہے ہوتے ہیں, طلاقیں دیتے ہیں, اپنے مسلک میں کوئی گنجائش نہیں نکلی, چلو ٹن مارو دوسرے مسلک میں, ہو سکتا ہے کوئی شیعہ مسلک میں نکل آئے, کوئی فلانے مسلک میں نکل آئے. اس قاتل کا تقویٰ آپ دیکھو, ایک طرف تو قاتل ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف دیکھو. یہ قتل سے بچنے کے لیے سوچ رہا ہے کہ کسی اور عالم سے بھی پوچھا جائے, تاکہ اگر مجھے پتا چل جائے نا کہ میری توبہ قبول ہوتی ہے تو آئندہ میں قتل سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ, پہلے بھی اس نے لوگوں سے کہا تھا زمین میں جو سب سے زیادہ علم والا ہے اس کا مجھے بتاؤ. اب دوبارہ اس نے یہ سوال کیا کہ سب سے بڑا عالم زمین میں جو ہے اس کا بتاؤ مجھے. آج لوگ سب سے بڑے عالم کو بھی ویلیو نہیں دیتے, بلکہ جس نے مشہور ہونا ہو سوشل میڈیا میں, وہ سب سے بڑے عالم پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر کے مشہور ہو جاتا ہے. وہ سب سے جو بڑا عالم ہوگا نا دنیا میں, ملک میں یا دنیا میں, اسی کے خلاف بولنا شروع کرے گا اور دنیا میں کیا ہو جائے گا؟ مشہور. حالانکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے علماء میں جب ٹکراؤ ہو تو آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ جو زیادہ بڑا عالم ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں مجتہدین کو فالو کرو, کیونکہ وہ آج کل کے اسکالر سے چھوٹے نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ بڑے ہیں. جو امام حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد, یہ آج کل کے چھوٹے موٹے میرے جیسے جو اسکالرز آ رہے ہیں نا, جو مولویاں آتی ہیں, ہمارے فرماتے تھے 3 قسم کے عالم ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں مولانا, جو بڑے بڑے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں مولوی صاحب, اور ایک ہوتے ہیں مولویاں, چھوٹی چھوٹی مولویاں گھوم رہی ہوتی ہیں.
تو آج کل کے جو اسکالرز ہیں نا، ان بڑے اسکالرز جو ماضی میں گزرے ہیں، جن کو امت نے فالو کیا ہے، ان کے مقابلے میں آج کل کے اسکالرز کی کوئی حیثیت بولو نہیں ہے. ان کی قرآن و حدیث کے نام پہ جو منجن بکے گا، اور قرآن و حدیث کے نام پہ جو اپنی اپنی تحقیقات یہ لے کر آ رہے ہیں، یہ آپ کو لگ رہا ہے قرآن و حدیث، حقیقت میں یہ قرآن و سنت نہیں ہے. نہ آپ کو ترجمہ آتا ہے حدیث کا، ترجمہ ان کا اپنے مطلب کا ہوتا ہے، نہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے اس کے اگینسٹ میں کون سی حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قاتل نے لوگوں سے کیا کہا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، زمین میں جو سب سے، زمین سے مراد اس علاقے میں ہی ہوگا نا، ظاہر ہے پوری روئے زمین میں کہاں گھومے گا وہ، جہاں جانا اس کے لیے پاسبل ہو. تو سب سے بڑا عالم جو ہے مجھے اس کا پتہ بتاؤ. اس دفعہ لوگوں نے اس کو صحیح بندے کا پتہ بتا دیا، ورنہ 101 ہو جاتے. ورنہ کیا ہو جاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، لوگوں نے اس کو عالم کا پتہ بتایا، بھائی فلاں عالم ہے، اس کے پاس جاؤ. وہ عالم کے پاس آیا اور کہنے لگا، انہو قتل 100 نفس فہل لہ من توبہ، میں نے 100 انسانوں کو مار دیا ہے، کیا میرا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ ایسا جذبہ تھا. دیکھو، کیا میں بھی جہنم سے بچ سکتا ہوں؟ میرے لیے ممکن ہے؟ کوئی آپشن ہے؟ وہ عالم کی علم دیکھو کیسی اللہ نے حکمت دی. انہوں نے صرف مسئلہ نہیں بتایا. جب عالم سے مسئلہ پوچھا تھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو جواب دے دیتے ہاں. جواب کافی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بھائی ہو سکتی ہے، بس جاؤ، تم نے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ توبہ قبول ہو سکتی ہے، جواب یہ کہ ہاں ہو سکتی ہے، چلو پتلی گلی سے نکلو، نیکسٹ بٹن دبائے جیسے ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر جو دوائیں لکھتا ہے نا، یہاں کا جاپان کا مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں پاکستان میں ڈاکٹر مریض ابھی آ کے بتانا شروع کرتا ہے، اس سے پہلے نسخہ تیار ہوتا ہے، ٹک 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 ٹک، چلو شاباش، بٹن دبایا، نیکسٹ. اور وہ لکھا ہوا جو اس نے ہوتا ہے نا، وہ ڈاکٹر ہی کو سمجھ میں آتا ہے کس زبان میں لکھا ہے اس نے. اب میڈیکل اسٹور جاؤ تو بزبان حال لکھا ہوتا ہے کہ میں نے جو ٹوپی کرانی تھی کرا دی ہے، جو جتنی ٹوپی تو کرا سکتا ہے، کوڈ ورڈ میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے. ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ پیناڈول لکھا ہے یا کیڑے مکوڑے بنائے ہیں کیا ہے. کتنے لوگوں کو اس طرح سے غلط دوائیں ملی ہیں، میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے ایک دفعہ. خیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عالم نے صرف یہ نہیں کہ اس کو جواب دے دیا ہاں توبہ قبول ہو سکتی ہے، نہ، بلکہ اس عالم نے دیکھا کہ 100 انسانوں کو قتل کر کے آنے والا چھوٹا گنہگار نہیں ہے. اس کو دین پہ لانے کے لیے صرف مسئلہ بتانا کافی نہیں ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، کیونکہ مایوس ہو چکا ہوگا یہ اتنا بڑا گنہگار، اس کو امید دلائی جائے. اس لیے العالم نے کہا، من یحول بینہ وبین التوبہ، بھلا تیرے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے بھائی؟ تو اور اللہ، تیرا اور کس کا معاملہ ہے؟ اللہ کا معاملہ ہے. اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. تو جب انسان براہ راست اللہ سے رابطہ کرے تو بیچ میں کسی میں دم ہے جو رکاوٹ ڈالے اس میں؟ یہ ایسے ہی جیسے آپ بادشاہ سلامت کے پاس بیٹھے ہو اور بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا کام ہے، آپ کہہ رہے ہو مجھے ڈر ہے وہ جو چپڑاسی بیٹھا ہوا ہے نا وہ کہیں رکاوٹ نہ ڈالے، تو بادشاہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی اس کی کیا اوقات ہے، تو میرے سامنے بیٹھا ہے، جو بول رہے ہیں بول بھائی. تو عالم نے اپریشیٹ کیا، من یحول بینہ وبین التوبہ، بھلا تیرے اور توبہ کے درمیان، یعنی توبہ سے مراد اللہ اور تیرے درمیان کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے بھائی؟ یہ کس نے تجھے کہہ دیا کہ توبہ قبول نہیں ہوگی؟ تو مسئلہ بھی بتایا، ایک کام. نمبر 2، توبہ کی ترغیب بھی دی. اس کی امید، جو نا امیدی اس میں پھیل چکی تھی، اس نا امیدی کو ٹوٹلی مکمل طور پر ختم کر دیا. اور تیسرا کام بڑا خاندانی کیا. وہ عالم جانتے تھے کہ اس نے 100 انسانوں کو توبہ قتل تو کیا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، تبھی تو آیا اتنی دور سے مسئلہ پوچھنے، لیکن یہ توبہ پر قائم رہے گا نہیں. کیونکہ اتنی دفعہ جب انسان کوئی گناہ کنٹینیو کرتا ہے تو وقتی جوش میں توبہ تو کر لیتا ہے، اس توبہ پر قائم رہنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ یہ بہت ایک نقطہ اس حدیث میں نا سمجھنے کا ہے، میرے اور آپ کے لیے ہے. یہ یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان کے ایک برائی کنٹینیو کر کر کے، جیسے ہم نسوار، گٹکے، پان، سگریٹ، یوز ٹو. توبہ کتنی دفعہ لوگ کرتے ہیں؟ جب دماغ میں دوبارہ نشہ چڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ابے ایک دفعہ اور سٹا لگا لو، بس یہ آخری سٹا ہوگا، پھر توبہ کر لیں گے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار ایک دفعہ بس تھوڑا سا اور سٹا، بس یہ لاسٹ، بس یہ آخری، یہی کر کر کے اسی میں مر جاتا ہے انسان. جو زنا کرتا ہے وہ یہی سوچ کے یار ایک دفعہ کر لو، جو فحش فلمیں دیکھتا ہے وہ یہی سوچ کے یار بس ایک دفعہ کر لو، اور وہ ایک دفعہ پھر آخری، وہ کبھی آخری ہوتی نہیں ہے، وہ کرتا چلا جاتا ہے. قتل بھی یہی سوچ کے کرتا ہے، پہلی دفعہ ہر جرم پہلی دفعہ بہت مشکل ہے، خوب سمجھ لو. اس لیے میں کہتا ہوں جس نے زنا نہیں کیا نا، بدکاری نہیں کی، خدا کے لیے اپنی جان پہ رحم کرے، وہ کبھی کسی عورت کے قریب بری نیت سے نہ جائے. ایک دفعہ جس سے ہو گیا نا، پہلی دفعہ مشکل ہوگا،
ضمیر ملامت کرے گا، تو کیا گند میں منہ ڈال رہا ہے، نکاح کر یار، خاندان بسا. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. حضرت مریم کے جب بغیر شوہر کے بیٹا ہوا، اللہ نے معجزے کے طور پر دیا، تو لوگوں نے کیا تانا دیا ہے، مریم تیری ماں بھی زانیہ نہیں تھی، تیرا باپ بھی زانیہ نہیں تھا، زانی نہیں تھا. تو واقعی حضرت مریم پاک دامن تھی. جب کوئی شخص جو اچھے خاندان کا زنا کی طرف بڑھتا ہے تو اسے اس کا ضمیر کہتا ہے کہ تیرا باپ بھی بدکار نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکار بولو نہیں تھی، تو کیوں جا رہے ہیں اس کی طرف یار. لیکن جب ایک دفعہ کر لینا، اس کے بعد وہ گناہ کیا ہو جاتا ہے، ہلکا. تو اس گناہ کی آخرت میں سزا بعد میں ملے گی، دنیا میں پتہ ہے کیا سزا ملتی ہے، چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ چاہتا ہے اس دلدل سے نکلنا، نکل نہیں پاتا. یہ کم سزا ہے کیا. دیکھو جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں آسانی سے. ہم نہیں پیتے، اللہ نے بچایا ہوا ہے ہمیں اپنے فضل سے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی، ہم نے پی نہیں، اللہ نے ہمیں بچا لیا شروع سے ہی. اگر ہم پیتے پھر کتنی گناہ کی یاد انسان کو ٹینشن دیتی ہے بار بار. اس لیے گناہ سے بالکل دور بھاگو، قریب نہ جاؤ اس کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عالم نے مسئلہ بھی بتایا کہ ہاں توبہ قبول ہوتی ہے، اس پہ حوصلہ افزائی بھی کی، اور تیسرا کام جو بہت خاندانی، جو اصل حدیث کا جو مقصد تھا نا، وہ یہ والا حصہ پیش کر رہا تھا جو میں بتا کے بس بیان ختم کروں گا. وہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عالم نے کہا، انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. ان عالم کو پتا تھا کہ جس بستی میں اس نے گناہ کرنے سیکھے ہیں، اس بستی میں یہ توبہ کر تو لے گا، توبہ پہ قائم نہیں رہے گا، دوبارہ یہ جرم کرے گا، شیطان ورغلائے گا. کیونکہ پیسوں کی خاطر کیا ہوگا نا. اب غربت مہنگائی میں جب پیٹ بھوک لگے گی، پھر کوئی بندہ آ کے، ڈاکو لوگ جنہوں نے ان سے رابطے کیے ہوں گے وہ کہیں گے یار وہ بندہ ہے جو 100 بندے مار چکا ہے، تو ایک ہمارا سیاسی لیڈر مروانا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنے پیسے دو، بندہ مار کے آ جاؤ. تو یہ کیا کہے گا یار، جب 100 کی توبہ قبول ہوتی ہے تو 101 کی بھی ہو جائے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ یہی شیطان ورغلاتا ہے نا، جب 100 کی ہو سکتی ہے تو 101 میں کیا مشکل ہے. تبھی جن کو اللہ نے حکمت دی ہے نا، عبداللہ بن عباس یا حضرت عباس، دونوں میں سے کسی ایک صحابی کا واقعہ، ان کے پاس ایک شخص آیا تو اس شخص نے پوچھا، عبداللہ بن عباس نے اس کی آنکھیں دیکھ کے پہچان گئے کہ یہ قتل کا ارادہ ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، یہ بندہ مارنا چاہتا ہے. کوئی اندازہ ہو گیا سوال سے. انہوں نے پوچھا، اس نے پوچھا کہ کیا قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں ہوتی. حالانکہ ظاہری لحاظ سے تو یہ غلط جواب ہے، توبہ تو ہر ایک کی قبول ہوتی ہے، لیکن مطلب یہ تھا کہ تیرے جیسا، یعنی اس کا ایک مفہوم بیان کرنا پڑے گا کہ تیرے عمل سے لگتا ہے کہ تجھے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، اس سینس میں قبول نہیں ہوتی. کچھ بھی تعویل کی جا سکتی ہے. تو ان عالم نے کیا کہا، بھائی جس جگہ پہ تو نے برائی سیکھی ہے وہ بروں کی جگہ ہے، وہاں بات بات پہ لوگ بندہ قتل کر دیتے ہیں، تو اس علاقے کو چھوڑ لے، تیری توبہ قبول ہوگی. شرط کیا ہے، انطلق الى ارض كذا وكذا، اس زمین سے نکل کے فلاں فلاں شہر میں جا کے آباد ہو. فإن بها عبادا يعبدون الله فاعبد الله معهم، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں جا کے تو اللہ کی عبادت کر انہی نیک لوگوں کے ساتھ، اور واپس اس زمین کی طرف پلٹ کر نہیں آنا، یہ برے لوگوں کی زمین ہے.